الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا اس آیت پہ ایک سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج میں نے سبق میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے جسے ہم تفرقہ بازی، فرقہ واریت، اختلاف امت اور مختلف نام دیتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اس تفرقہ بازی کے اسباب کیا ہیں، کیوں پیدا ہو گئی؟ مذہب ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، عبادت گاہ کا نام مسجد ہے، ہم سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں، آپ مسلمان کہلانے والوں سے نبی پوچھیں تو ایک ہوگا، سب سے پوچھیں کہ آپ کی کتاب کون سی ہے تو ایک ہی بتائیں گے، آپ یہ سوال کریں کہ آپ کی عبادت گاہ کا نام کیا ہے تو مسجد بتائیں گے، آپ کے معبود کا نام کیا ہے اللہ کا نام لیں گے، قبلے کی بات کریں تو کعبہ کہیں گے، اس کے باوجود امت ٹکڑوں میں کیوں تقسیم ہو گئی ہے؟ سمجھے آپ؟ پہلی وجہ تفرقہ بازی اور اختلاف امت کا پہلا سبب ہے قرآن سے دوری۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے تمام راہیں ہموار کر کے قرآن پاک کی صورت میں مسلمانوں کے لیے نازل فرما دی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، لِيُنذِرَ بِهِ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ قرآن تمام زندہ لوگوں کے لیے آگاہی ہے۔ اور قرآن، یہ جو پہلا سبب ہے نا قرآن سے دوری، قرآن خود ذکر کر رہا، اور قرآن کے قریب رہنے کی تاکید اور تلقین موجود ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، فَاسْتَمْسِكْ، اے میرے نبی علیہ السلام، اللہ نے جو یہ قرآن وحی فرمایا آپ کی طرف،
فاستمسک، آپ اسے مضبوطی سے پکڑ لیں. سمجھ آئی؟ یہ جو قرآن ہے فاستمسک، آپ اسے ذرا مضبوط کر کے پکڑ لیں. اوحی الیک من ربک، ایک مقام. کسی جگہ پہ قرآن کہتا ہے اتبع، اے میرے پاک پیغمبر، یہ جو وحی کردہ کتاب ہے، اتبع، آپ اس کتاب کی پیروی کریں، تابعداری کریں. اور کبھی قرآن کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی، یہ جو قرآن کی صورت میں کتاب نازل کی گئی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اس کتاب کی تبلیغ فرمائیں، آگے پہنچائیں. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من ربک، یہ جو آپ کے رب کی جانب سے وحی کی گئی ہے، اتلو، اس کی آپ تلاوت کریں. نتیجہ کیا نکلا؟ اے میرے پاک پیغمبر، اتلو ما اوحی الیک، آپ قرآن کی تلاوت فرمائیں. دوسری بات، اتبع ما اوحی الیک، اس قرآن کی پیروی بھی کریں. بھول نہیں رہے، صرف تلاوت پہ کام نہیں چلے گا. اتلو ما اوحی الیک، پہلا کام یہ کہ اس قرآن کی تلاوت فرمائیں. دوسرا اتبع، اس قرآن کی پیروی کریں. تیسرا فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک من ربک، تلاوت بھی آپ نے کر لی، پیروی بھی کر لی. کبھی جھگڑا بن جائے، برادری کے ساتھ تقابل ہو جائے، معاشرے کے ساتھ لڑائی ہو جائے، کوئی کہے کہ فلاں نے یہ بولا، دوسرا بولے کہ فلاں نے یہ بولا، آپ نے یہ نہیں جواب دینا کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ بولا. نا فاستمسک بالذی اوحی الیک، ان کول کٹوروں کے مقابلے میں آپ کہیں گے کہ میں اللہ کی کتاب پڑھتا ہوں، اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے. تلاوت کریں، پھر پیروی کریں، اور پیروی بھی کریں، اور فاستمسک، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. اب جب آپ نے قرآن مضبوطی سے تھام لیا، تلاوت بھی کی، پیروی بھی کی، پھر اگلا کام ہے بلغ ما انزل الیک من ربک. اب پوری کائنات کے سامنے قرآن کی تبلیغ فرمائیں. کتنے مقامات پڑھے میں نے؟ 4. اس لیے کہ قرآن کریم جہاں رخصت دیتا ہے، نرمی رکھتا ہے، اس رخصت کو قبول کر لو. اور قرآن پاک جہاں پر 2 ٹوک فتویٰ لگاتا ہے، قرآن کے 2 ٹوک فتوے کو بھی کیا کر لو؟ قبول کر لو. سمجھ گئے آپ؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ کے 3 حصے ہیں، وہ کافر ہیں. بول لیں، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ 3 حصوں کا نام ہے، وہ کون ہے؟ لَقَدْ كَفَرَ، وہ کافر لوگ ہیں.
دوسرا مقام لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یہ جو عیسیٰ بن مریم ہے یہی تو اللہ ہے۔ لقد کفر، عیسیٰ پیغمبر کو اللہ کہنے والے لوگ بھی کون ہیں؟ کافر ہیں۔ خیر ہے، جسے قرآن پاک کافر کہہ دے نا، اس سے کیوں ڈر رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ گمان کہ یہ رب ہے، کفری عقیدہ ہے۔ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کفری عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کفری عقیدہ ہے۔ اور اللہ تین اجزاء کا نام ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ قرآن جسے کافر بولے اسے کافر بول دو، لیکن قرآن جہاں پہ نرمی بولے، قرآن فتویٰ نہ لگائے، قرآن قریب کرنے کی تلقین کرے، قرآن نرمی برتنے کی تلقین کرے، وہاں پر فتویٰ بازی سے گریز کرو۔ لہٰذا فرقہ واریت کے خاتمے کا پہلا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ قرآن کے قریب آ جاؤ، اس لیے کہ قرآن فرقہ واریت سے پاک کتاب ہے، اس میں جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ آپ اگر قرآن سے ہٹو گے آپ حیران رہ جاؤ گے۔ کہنے والے کہیں گے کہ فلاں جو ہے وہ دریا پار کرنے لگا تھا، آگے بزرگ کھڑے تھے، وہ بزرگ پانی پر چلنے لگے، یا اللہ کہہ کر اس نے آواز دی کہ میں بھی دریا پار کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یا جنید کہو، یا جنید بولا، یہ بندہ بھی پانی پر چلنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لفظ سنے آپ، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ حضرت تو اللہ کہہ رہے ہیں اور تم سے جنید کہلوا رہے ہیں۔ اس بندے نے بھی اللہ کہنا شروع کر دیا، ڈوبنے لگا، غوطہ آ گیا۔ حضرت کو آواز دی بچا لیں۔ انہوں نے کہا کیا بول رہے تھے؟ کہتا ہے اللہ بول رہا تھا۔ کہا کہ جنید بولو، ابھی میرے تک پہنچے نہیں، اللہ تک پہنچنے کی تمہیں جلدی ہے۔ قرآن سے ہٹو گے ان فارمولوں پہ، ان حکایات پہ، ان جھوٹے قول کٹوروں پہ، لیکن اگر قرآن کی طرف آؤ گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کا نبی کشتی میں ہے لیکن کشتی پار نہیں لگی۔ سمجھے آپ؟ جھوٹی کرامتوں کی طرف جاؤ گے تو پتہ چلے گا جنید کہنے والا پار لگ گیا۔ قرآن کی جانب آؤ گے تو پتہ چل جائے گا اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب کشتی میں بیٹھتے، کشتی ان آفتوں اور ہواؤں کا شکار ہونے لگتی تو مکہ والے بھی کشتی میں بیٹھ کے اللہ کی پکار کیا کرتے تھے۔ اللہ کا نبی ہے، کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، قرہ نکلا ہے، نبی کا نام ہے، لوگ بچانے پہ تلے ہیں، دوبارہ قرہ نکلا ہے، پھر پیغمبر یونس کا نام ہے، لوگ دوبارہ بچانے پہ تلے ہیں، تیسری بار قرہ نکلا ہے، پھر اللہ کے نبی یونس پیغمبر کا نام ہے،
چہرہ دیکھیں تو یہ ایسا بندہ لگتا نہیں کہ اسے پانی میں گرا دیا جائے، لیکن بار بار بچاؤ کی تدبیریں ناکام ہو رہی ہیں، کوئی سبب نہیں بن رہا کہ اس بندے کو بچایا جائے۔ اللہ کا نبی اگر کشتی میں رہے تو کشتی ڈوبتی ہے، نکالنا پڑا نا۔ پیغمبر نکلا ہے تو کشتی پار لگ گئی ہے، پیغمبر مچھلی کا لقمہ بن گیا ہے، پتہ یہ چلا ہے دریا ہے، دریا میں مچھلی ہے، مچھلی کے پیٹ میں پیغمبر ہے۔ یہاں پہ کوئی جنید نہیں ہے، کوئی معین الدین نہیں ہے، کوئی عبد القادر جیلانی نہیں ہے، کوئی فلاں 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 نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میری آواز بھی کسی تک نہیں پہنچ رہی، دیکھ بھی مجھے کوئی نہیں رہا، مچھلی کے پیٹ میں ہوں میرے مولا، میں تمہیں بلا رہا ہوں، مہربانی کر نجات کا کوئی سبب بنا دے، نکلنے کی راہ ہموار کر دے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس پیغمبر یا اللہ کہہ کر میری پکار نہ کرتے، لوگ قبروں سے اٹھتے، میرا یونس پیغمبر قیامت والے دن مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلتا۔ سمجھے آپ؟ لہذا اتلو تلاوت کرو، اتبع پیروی کرو، فاستمسک قرآن مضبوطی سے پکڑو، بلغ اور قرآن کی تبلیغ کرو۔ پہلا سبب ہے قرآن سے دوری، اور دوسرا سبب ہے غلو، حد سے بڑھ جانا۔ 5ویں درجے کی شے کو 15ویں درجے تک لانے کی کوشش کرنا، کسی شے کو اس کی حیثیت سے اوپر کر دینا، پیغمبر کو معبود بنا لینا، امام کو صحابی سمجھ لینا، عام آدمی کو بڑا پیر اور کرنیاں والا سمجھ لینا، کسی بھی ہستی کو اس کی اصلی حیثیت سے ہٹا کے اوپر لے جانا، اسے کہا جاتا ہے غلو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو۔